بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندلس کی وہ غداری جس نے سب کچھ بدل دیا۔ آج ہم تاریخ اسلام کے ایک ایسے دردناک باب کا ذکر کریں گے جسے یاد کر کے آج بھی دل خون کے آنسو روتا ہے۔ یہ ایک ایسی غداری کی داستان ہے جس نے صرف ایک شہر یا ایک بادشاہت کو نہیں بلکہ 800 سالہ اسلامی تہذیب کو مٹا دیا۔ یہ کہانی ہے اندلس کی اور اس غدار کی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ 8ویں صدی عیسوی میں جب مسلمان افریقہ سے یورپ کی طرف بڑھے تو ایک عظیم سپہ سالار طارق بن زیاد اپنے چند ہزار ساتھیوں کے ساتھ سمندر عبور کر کے اسپین کی سرزمین پر پہنچا۔ اس نے اپنی کشتیاں جلا کر اپنے سپاہیوں سے کہا، پیچھے سمندر ہے اور آگے دشمن، اب کامیابی یا شہادت ہی ہمارا راستہ ہے۔ یہ الفاظ تاریخ کا حصہ بن گئے۔ مسلمان آگے بڑھے اور چند ہی برسوں میں اندلس اسلامی عدل، علم اور تہذیب کا مرکز بن گیا۔ صدیوں تک اندلس دنیا کی روشن ترین سرزمین رہا۔ اس کا دارالحکومت قرطبہ علم و حکمت کا مرکز تھا۔ یہاں کی لائبریریاں، یونیورسٹیاں، مساجد اور محلات دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے تھے۔ جب یورپ کے کئی علاقے جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے تب اندلس علم کی شمع روشن کیے ہوئے تھا۔ مگر تاریخ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ قومیں صرف بیرونی دشمنوں سے نہیں گرتیں بلکہ اکثر ان کا زوال اندر سے شروع ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، مسلمانوں کے درمیان اتحاد کمزور ہونے لگا، چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن گئیں، ہر حکمران اپنی طاقت بڑھانے میں مصروف ہو گیا، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا۔ حکمرانوں نے اپنی انا اور اقتدار کو امت کے مفاد پر ترجیح دینا شروع کر دی۔ یہی وہ وقت تھا جب عیسائی سلطنتوں نے مسلمانوں کی کمزوری کو محسوس کیا۔ انہوں نے تلوار سے زیادہ سیاست کا استعمال کیا۔ انہوں نے جان لیا کہ اگر مسلمان متحد رہے تو انہیں شکست دینا مشکل ہے، لیکن اگر ان کے اندر اختلافات پیدا ہو جائیں تو اندلس کو آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اندلس کے آخری دور میں ریاست غرناطہ مسلمانوں کا آخری مضبوط قلعہ تھی۔ یہاں ابو عبداللہ محمد ثانی حکمران تھا، جسے تاریخ میں ابو عبدیل کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اسی وقت غرناطہ اندرونی سازشوں کا شکار تھا۔ دربار کے کئی افراد اقتدار کی جنگ میں مصروف تھے۔ بعض لوگ ذاتی فائدے کے لیے دشمن سے خفیہ رابطے قائم کر چکے تھے۔ یہ وہ غداری تھی جس نے آہستہ آہستہ اسلامی حکومت کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف عیسائی حکمران فرڈینڈس دوم اور ملکہ ایزابیلا اول اپنی طاقت کو متحد کر چکے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اندلس میں مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ کرنا ہے۔ غرناطہ کا محاصرہ شروع ہوا۔ مسلمان بہادری سے لڑتے رہے، لیکن اندرونی اختلافات اور بعض لوگوں کی غداری نے دفاع کو کمزور کر دیا۔ راز دشمن تک پہنچنے لگے، فوجی منصوبے افشا ہونے لگے، حوصلے ٹوٹنے لگے۔ بالآخر وہ دن آ گیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ 1492 میں غرناطہ کے دروازے دشمن کے لیے کھول دیے گئے۔ معاہدہ ہوا کہ مسلمانوں کی جان مال، مساجد اور مذہبی آزادی محفوظ رہے گی۔ بہت سے لوگوں نے امید کی شاید امن قائم رہے گا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ دشمن نے جلد ہی اپنے وعدے توڑ دیے۔ مساجد بند کی جانے لگیں، اذانوں کی آواز خاموش کر دی گئی، اسلامی کتابیں جلائی گئیں، عربی زبان پر پابندیاں لگ گئیں۔ مسلمانوں کو اپنے دین سے دستبردار ہونے پر مجبور کیا گیا۔ جن لوگوں نے اسلام پر قائم رہنے کی کوشش کی ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، ہزاروں افراد کو قید کیا گیا، بے شمار لوگوں کو قتل کیا گیا اور لاکھوں کو اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور ہونا پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ابو عبدیل غرناطہ چھوڑ کر جا رہا تھا تو وہ ایک پہاڑی مقام پر اس نے آخری بار اپنے شہر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کی والدہ نے اسے ایک ایسا جملہ کہا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا، جس سلطنت کی حفاظت تم مردوں کی طرح نہ کر سکے، آج اس پر عورتوں کی طرح رو رہے ہو۔
یہ الفاظ صرف ایک شخص کے لیے نہیں تھے، بلکہ ہر اس قوم کے لیے ایک پیغام تھے جو اپنی ذمہ داریوں کو بھول جاتی ہے۔ اندلس کا سقوط صرف فوجی شکست نہیں تھا، یہ اتحاد کے ٹوٹنے، قیادت کی کمزوری، دنیا پرستی اور غداری کے نتائج کی ایک دردناک مثال تھی۔ آج ہم جب اندلس کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ دشمن کی طاقت سے زیادہ خطرناک ہماری اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں۔ جب قومیں علم چھوڑ دیتی ہیں، انصاف کو بھلا دیتی ہیں، آپس میں لڑنے لگتی ہیں اور ذاتی مفاد کو اجتماعی مفاد پر ترجیح دیتی ہیں تو ان کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اندلس کی عظیم مساجد آج بھی خاموش کھڑی ہیں، اس کے محلات آج بھی ماضی کی عظمت کی کہانیاں سناتے ہیں، اس کی گلیاں آج بھی ان قدموں کو یاد کرتی ہیں جنہوں نے وہاں علم، عدل اور تہذیب کے چراغ روشن کیے تھے۔ لیکن ان کھنڈرات سے ایک آواز آج بھی سنائی دیتی ہے: اتحاد کو مضبوط رکھو، علم کو زندہ رکھو، انصاف کو قائم رکھو اور غداری سے بچو۔ کیونکہ تاریخ کا اصول کبھی نہیں بدلتا۔ جو قومیں اپنے ماضی سے سبق سیکھتی ہیں وہ اپنا مستقبل سنوار لیتی ہیں، اور جو سبق بھول جاتی ہیں وہ تاریخ کے اندھیروں میں گم ہو جاتی ہیں۔ اندلس کی یہ داستان صرف ایک پرانی کہانی نہیں، بلکہ ہمارے لیے ایک زندہ پیغام ہے، ایک ایسا پیغام جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قوموں کی تقدیر تلواروں سے نہیں، بلکہ کردار، اتحاد اور وفاداری سے بنتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنے اور امت کی وحدت و بھلائی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی اسٹوریاں ملیں گی۔